سورہ رحمان کا وظیفہ جو ہر طرح کی بیماری پریشانی کے لیے بہت بہت افیکٹو ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ہاسپٹلز میں بھی اب یہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے ICUs میں لگائی جا رہی ہے، اور خود ڈاکٹر کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہے کہ جو پیشنٹ سورہ رحمان سنتے ہیں انہیں اس سے بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ تو آپ سب کو بھی بتاتی ہوں کہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ سورہ رحمان کا یہ وظیفہ جو ہے خاص طور پہ پہلے اس کے لیے جو اجازت دی گئی تھی وہ تھی جادو اور اس سے ریلیٹڈ مسائل کے حل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب اس کے ریزلٹس جو ہیں بہت اچھے آئے تو پھر اسے ہر قسم کی پریشانی کے لیے عام کر دیا گیا، یعنی اس کی ایک عام اجازت دے دی گئی ہے تاکہ ہر امتی جو کسی نہ کسی پریشانی اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس وقت، وہ سورہ رحمان سنے اور اپنے دل کو بھی تقویت پہنچائے، اپنی روح کو بھی تقویت پہنچائے، اور اپنے مسائل میں سے بھی اللہ کے کرم اور اللہ کے یقین سے نکل آئے۔ آمین ثم آمین۔ کوشش یہی ہے، امت کی بھلائی کے لیے اس میسج کو بھی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سورہ رحمان قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں ہم نے سننی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری عبدالباسط عبدالصمد نے اس تلاوت کو کیا، جب انہوں نے کیا تو اسی نیت سے کیا کہ جو سنے اسے بھلائی پہنچے، اس لیے خاص طور پر اس وظیفے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں دی گئی ہے۔ یہ تلاوت 21 سے 21 یا 22 منٹ کے ایسے دوران لگ بھگ اندازاً اتنی ڈیوریشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے سننی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 وقت سورہ رحمان سننی ہے، صبح اور شام۔ اپنی آسانی والا ٹائم آپ چوز کر لیں تو وہ بہتر ہے۔ جو افضل ترین ٹائم قرار دیے گئے ہیں وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ہے، پر یہاں پر ایک آسانی دی گئی ہے کہ ہر کوئی اپنی آسانی کے مطابق آسانی والے ٹائم بھی چوز کر سکتا ہے۔ جی، 2 وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے بہت ہی توجہ کے ساتھ دل کا رابطہ بناتے ہوئے اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، ہر طرف سے توجہ ہٹاتے ہوئے کوشش کریں ان ٹائمنگز میں صبح سنیں جب آپ کے پاس کوئی ایسے آپ کا کام نہ ہو، آپ بہت ہی ریلیکس موڈ میں ہوں، بہت ہی فری ٹائم ہو، اس وقت بیٹھ کے آپ سورہ رحمان سنیں تو یہ بیسٹ ہوگا، کیونکہ آپ کی پھر توجہ دھیان جو ہے وہ بہت اچھے سے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے سورہ رحمان جو ہے وہ 21 دن سننی ہے، صبح اور شام۔ پانی کا گلاس آپ نے اس پاس ضرور رکھنا ہے۔ پانی کا گلاس کا بھی بہت فائدہ ہے کہ جب آپ سورت سن رہے ہوتے ہیں تو پاس موجود پانی کے اوپر اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو آپ جب اس پانی کو پیتے ہیں تو یہ پھر آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، اور اسپیشلی بیمار جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے پھر یہ پانی بہت بہت افیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ 2 وقت آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ پانی کا گلاس پاس رکھ کے اور دل کا رابطہ بناتے ہوئے 21 منٹ کے دوران بہت دفعہ ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا۔ یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ انسان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اتنا جلدی اور اتنا اچھا قائم نہیں ہو پاتا، یہ مسلسل پریکٹس کرنے سے بنتا ہے۔ تو جتنا آپ کوشش کریں کہ توجہ سننے کی طرف مائل رکھیں اتنا آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو احساس بھی بتایا کہ اس وقت فوراً جب آپ کا رابطہ ٹوٹے، دھیان ادھر ادھر ہو جائے، آپ اس دھیان سے سنیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اس دھیان سے آپ سورہ سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جتنا متوجہ اور فوکس ہو کے آپ سورہ رحمان سنیں گے اتنے آپ کو فائدے ملیں گے۔ ایسے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے کلام کی یہ نوری نوری لفظ کہ سے نور کی لہریں نکل رہی ہیں جو آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے باڈی پارٹ کے ہر سیل کو زندگی دے رہی ہیں۔ یہ اس طرح پھر انسان کی ایسے فیلنگز بننا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ سورہ رحمان سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، اسے قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے، تو جتنی محبت سے عقیدت سے سنیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا جب دھیان آپ کا رابطہ ٹوٹے آپ نے اس احساس کو بے شک دل ہی دل میں دہرا لینا ہے، نہیں میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان احساسات کے ساتھ آپ نے 21 دن لگاتار صبح اور شام سورہ رحمان سننی ہے۔ ہاں، اس میں ایک آسانی یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر جیسے ٹائم شارٹ ہے، وقت نہیں نکال سکتے، 2 وقت کے لیے ٹائم نہیں مینیج کر سکتے، جو بھی مسئلے مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں، ان کے کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں اتنا اچھا کر کے سن پا رہے ہوتے، 21 دن ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ یہ کورس سورہ رحمان کا
یہ 14 ڈیز اور 7 ڈیز پر بھی مشتمل ہے. کوئی اگر 21 دن نہ کر پائے تو وہ 14 دن اور 7 دن بھی سورت سن سکتا ہے. جی تو یہ میں نے آپ کو سورہ رحمان کے وظیفے کا تعارف کروایا کہ کیسے آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، کس طریقے سے بیٹھ کے سننی ہے اور کتنے دن سننی ہے، اور کیسے پانی کا گلاس پاس رکھ کے اور کن کن احساسات کے ساتھ سننی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی جب آپ کی سورت مکمل ہوگی تو آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے دعا بھی آپ نے بالکل اسی طرح کرنی ہے، وداؤٹ لپسنگ، یعنی کہ آپ نے اونچی آواز میں بول بول کے دعا نہیں کرنی، بلکہ دل ہی دل میں اس وقت ہمارا رابطہ چونکہ اللہ کے ساتھ اتنا بن چکا ہوتا ہے 20 منٹ کی تلاوت سننے کے بعد کہ اللہ کی بات اسے دل پہ جا کے لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جو آپ کے دل سے احساس نکلیں گے اللہ کریم کی محبت میں، وہ یقیناً بڑے ہی سچے اور خالص احساسات ہوں گے. جب آپ ان احساسات کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ کو صدا لگائیں گے، پکار لگائیں گے، تو یقیناً آپ کی دعا بہت بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو 3 بار 5 بار 7 بار پکارنا ہے. اگر 3 بار 5 بار 7 بار سے رابطہ نہیں بن رہا تو اس سے زیادہ پکاریں، حتیٰ کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر سے ہٹ گیا ہے اور آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ اچھا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ بن گیا ہے تو آپ نے دعا شروع کر دینی ہے. دعا شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، دن بھر کی روٹین میں نہ جانے کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، بھول چکے ہیں بہت کچھ کر کے اور بہت کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی غلطیوں کا، اپنی نافرمانیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا، ایسے کہتے ہیں نا، بہت ہی ندامت کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو کے معافی طلب کرنی ہے، اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرنی ہے. اس کو اس کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ دے کے، اس کو اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. معافی کے بعد آپ اپنے مقصد اور اس حاجت پہ آ جائیں جو آپ نے سورہ رحمان سننے کے لیے جو مقصد رکھا، جو آپ کی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے سورہ رحمان سنی، آپ وہ حاجت اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے سادہ ترین الفاظ میں جو دل سے اس وقت نکل رہے ہیں، آپ ان الفاظ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ ساری کی ساری حاجت بیان کر دیں، اس کو اس احساس کے ساتھ کہ وہی ہے کرنے والا، وہی قادر مطلق ہے، وہی وہو علی کل شیء قدیر ہے. اس کو اس کی تمام صفات کا واسطہ دیتے ہوئے کہ وہ قدرتوں والا، طاقتوں والا، کن فیکون کا مالک، وہ کرنے والا، تو وہ سب کر سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو ایسے اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی حاجت پہ اپنے لیے دعا کریں، اور پھر اپنے لیے ہدایت بھی مانگیں، اپنے لیے مغفرت بھی مانگیں، پوری امت کے لیے بھی ہدایت مانگیں. جس مسئلے سے آپ خود گزر رہے ہیں اس مسئلے میں پوری امت کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ کریم ان سب امتیوں کو بھی اس مسئلے سے نکال دے، اور یوں آپ نے اپنی دعا مکمل کر لینی ہے. اس طرح دعا کا ڈیوریشن جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 منٹ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے اسی طرح دل ہی دل میں آپ نے دعا کرنی ہے. اول و آخر درود پاک پڑھ لیں تو بہت بیسٹ ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں کچھ جو بھی تو پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں تو بیسٹ ہے. جی پیارے دوستوں، تو یہ تھا سورہ رحمان کا وظیفے کا طریقہ کار اور دعا کرنے کا طریقہ جو آپ کو ایکسپلین کیا. جب آپ سورہ رحمان سن لیں گے، دعا کر لیں گے، تو آپ پاس رکھا ہوا پانی آپ نے پی لینا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب دکھ درد، سب مسائل، جو تکلیف، جس مشکل میں آپ اس وقت مبتلا ہیں، اللہ کریم سے بہت بہت دعا اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کی پیاری پیاری آل پاک کے صدقے آپ کی ہر مشکل آسان کرے. آمین ثم آمین. تو یہ ہے وظیفے کا ایک طریقہ اور اس کا پروسیجر. اس میں دعا کے لیے جو ایک اور جو ایک آپ کے یوں سمجھیں کہ فائدے کے لیے ایک بات رکھی گئی ہے، وہ یہ کہ ایک وقت کی دعا آپ خود کر لیں اور ایک وقت کی دعا آپ ہمارے ساتھ کروا لیں. یعنی ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک فیمیلز کا ہی ہے سلسلہ ہی کہہ لیں، تو وہاں پہ مطلب دعا جو ہے آپ کو کروائی جائے گی، اور سب کام فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا نمبر لے لیتے ہیں اور اپنا نمبر آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یوں نمبرز جو ہیں ہمارے ایکسچینج ہو جاتے ہیں. جب ہم سورت سن لیتے ہیں تو سورت سننے کے بعد میسج کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے سورت سن لیا، دعا شروع کریں. جس کو آپ کا نمبر دیا جائے گا وہ بھی اسی احساس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت اسی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے دعا کرے گا جس وقت آپ کر رہی ہوں گی.
وہ آپ کو دعا اسٹارٹ بھی کروائیں گے اور دعا مکمل بھی کا بھی میسج کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ بے شک آپ اپنا اچھا رابطہ رکھیں، آپ ان کو اپنا سارا مسئلہ بتائیں، وہ آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کے مسئلے سے نکالنے کے لیے آپ کے لیے بیٹھ کے اسی سیم ٹائم میں دعا بھی کریں گے۔ تو یہ دوسرے امتی سے دعا کروانا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری سنت ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پوری حیات مبارکہ امت کے لیے بہت دعائیں کی، اور وہ ہمارے لیے بھی لیسن چھوڑ گئے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کب کس کی آمین پہ اللہ کریم قبول کر لے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے دعا کروا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو انشاءاللہ جب آپ دعائیں بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے، بہت فائدے ملیں گے۔ اللہ کریم ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی طاقتوں والا ہے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم نے بھی آپ کی طرح اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر مانگنا ہے، وہی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب دو بندے مل کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور کرم ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ رحمان کا طریقہ اور دعا کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوشش کی ہے کہ بہت ہی سادہ ترین الفاظ میں آپ تک بات پہنچائی جائے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ فردر ڈیٹیلز لینا چاہیں اس معاملے کو لے کے، کچھ بھی اپنا ایسے پوچھنا چاہیں تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔